السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے سردار کی جس نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا اور انگریز راج کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ایک ایسا شیر دل جو نہ غلامی کو کبھی قبول کر سکا اور جسے نہ دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی اقتدار کا نشہ۔ وہ نام جسے شاید تاریخ نے بلا دیا، لیکن جب اس نے تلوار اٹھائی تو پورا پنجاب انگاروں پر چلنے لگا، جس کی شہادت کے بعد بھی دشمن اس قدر خوفزدہ تھے کہ اس کا کٹا ہوا سر لندن بھجوانے کا حکم دیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہے اس شخص کی جس کا نام سنتے ہی انگریز افسر کانپنے لگتے تھے۔ اس کے پاس نہ توپیں تھیں نہ ہی فوج، لیکن جذبہ ایسا تھا کہ وہ میدانوں کو آگ لگا دے۔ یہ بات ہو رہی ہے سردار احمد خان کھرل کی۔ رائے احمد خان کھرل 1775 یا 1800 میں ضلع فیصل آباد کے پیدا ہوئے۔ وہ کھرل قبیلے کے سردار اور ایک بااثر زمیندار تھے۔ ان کی شخصیت بہادری، غیرت اور انصاف کی علامت تھی۔ پنجاب کے بہت سارے قبیلے ان کا احترام کرتے تھے، جیسا کہ وٹو، فتیانہ، سید وغیرہ۔ وہ نہ صرف ایک لیڈر تھے بلکہ عوام کے محافظ بھی تھے۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی میں جب دلی، کانپور اور میرٹھ میں گوروں کے خلاف بغاوت کی آگ لگی تو گوگھیرا کے اسسٹنٹ کمشنر لارڈ برکلے نے ایک میٹنگ بلائی، جس میں گوگھیرا کے بااثر لوگوں کو بلایا گیا، جس میں احمد خان کھرل بھی تھے۔ لارڈ برکلے نے ڈیمانڈ کی کہ تمام لیڈر برٹش کو آرمی اور گھوڑوں سے سپلائی کریں تاکہ وہ اس جنگ میں کام آ سکیں، لیکن سردار احمد خان کھرل نے کہا کہ کھرل اپنی زمین، گھوڑے اور عورتیں کسی کے ساتھ بانٹتے نہیں ہیں۔ دوستو، 8 جولائی کو برٹش راج نے جویا قبیلے پہ حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ دوستو، رائے احمد خان کھرل نے دوسرے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور 16 ستمبر 1857 کو گوگھیرا جیل پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس حملے میں بہت سارے قیدیوں کو آزاد کرایا اور انگریزوں کی چوکی تباہ کر دی اور اس کے ساتھ ہی آزادی کی چنگاری پنجاب میں لگا دی۔ انگریز سمجھ رہے تھے کہ پنجاب خاموشی سے رہے گا، مگر رائے احمد نے پنجاب کے باہر سے بغاوت کی للکار کو بلند کیا۔ پنجاب گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق اس دور میں ریبلز کی تعداد 20 سے 30 ہزار تک پہنچ چکی تھی، اور جب وہ حملہ کرتے تھے تو اس کا سائن ڈرم بیٹنگ ہوتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان باغیوں کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے۔ اس دوران جنگ اور لاہور آپس میں بالکل کٹ چکے تھے۔ انگریزوں نے رائے احمد خان کھرل کے خلاف بڑے لشکر بھیجے، لیکن وہ تمام لشکر ناکام ہوئے۔ انہوں نے چیچا وطنی کے قریب ایک بڑی لڑائی میں انگریزوں کو عبرتناک شکست دی۔ جب انگریزوں نے احمد خان کھرل کو گرفتار کرنے کے لیے ایک دھاوا بولا تو وہ تو وہاں موجود نہیں تھے، مگر ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ خبر جب دریائے راوی کے اس پار احمد خان کھرل تک پہنچی تو ان کا دل تڑپ اٹھا، کیونکہ عورتوں کو قید کر لینا ایک ایسا چیلنج سمجھا جاتا تھا جسے زمین پر پھینک کر رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ سید والا کی پولیس چوکی پر حملہ کر دیا جائے، لیکن احمد خان کھرل نے کہا یہ وقت اس جنگ کا ہے جس میں اصول اور غیرت مقدم ہیں، جذبات نہیں۔ انگریزوں کے تعاقب میں پیش قدمی کے ساتھ تمام قبائل سردار اکٹھے ہوئے، جس میں قریشی، وٹو، مخدوم اور گردیزی سب تھے۔ کچھ نے احمد خان کھرل کے ساتھ دینے کی قسم کھائی، جبکہ کچھ نے احتیاط کی تلقین کی۔ تو پنجاب کی سیاست کا المیہ یہی ہے کہ جہاں صاحبہ محبت چھوڑ دیتی ہے اور شاہ حسین زاہد کو مدعو کے عشق میں بہا دیتا ہے۔ اجلاس کے بعد کمالیہ کا سردار سرفراز خان کھرل گھوڑے پر سوار ہوا اور گوگھیرا کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں انگریز افسر کو رات 2 بجے جگایا اور ان کو بتایا کہ صاحب بغاوت ہونے والی ہے۔ فجر سے قبل ہی انگریز فوج حرکت میں آئی اور ایک جوان کیپٹن بلیک کی قیادت میں ان پر حملے کے لیے ایک دستہ نکلا، اور ساتھ کچھ ٹائم بعد کیپٹن برکلے بھی گاشکوری کے جنگلات کی طرف روانہ ہوا۔ جنگ سے قبل احمد خان کھرل نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا، ایک ایسا خطاب جو روح میں فولاد ڈال دیتا۔ اگر وہ برطانوی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہیرو ہوتا تو اس تقریر کو دنیا بدلنے والی تقاریر کی کتاب میں جگہ دی جاتی، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ تو بار کے جٹ شیر بن کر میدان میں لڑے، توپوں سے لیس ایک پوری اسکواڈرن کو 2 میل پیچھے دھکیل دیا گیا۔ جب گرد بیٹھنے لگی تو احمد خان کھرل ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے،
لیکن برکلے جو کہ ایک جھاڑی میں چھپا ہوا تھا اس نے اپنے ایک پنجابی سپاہی کو اشارہ کیا، فائر کرو۔ کہا جاتا ہے گلاب سنگھ بیدی یا دارا سنگھ نے پہلی گولی چلائی۔ دوستو یہ عاشورہ کا دن تھا، ظلم کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد آئی، گولی لگی اور احمد خان کھرل سجدے میں گر پڑے۔ اس دن گاشکوری کا میدان کربلا بن گیا تھا۔ رائے احمد خان کھرل کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور نیزے پر بلند کیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کربلا میں حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھا تھا۔ انگریزوں نے یہ سر گوگیرا جیل لے جا کر مسلح پہرے داروں میں رکھ دیا اور سردار کے سر کو لندن بھجوانے کی تیاری کی جانے لگی۔ ایک سنتری نے خواب میں احمد خان کھرل کو 3 دن دیکھا اور وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ میرا سر یہاں سے نکالو۔ پہرے دار نے سر کو مٹکے میں رکھ کر خاموشی سے وہاں سے چرا لیا اور جا کر دفنا دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتایا۔ دوستو لارڈ برکلی کو حکم ملا کہ رائے احمد خان کھرل کے خاندان کو بھی ختم کیا جائے، لیکن بی بی رائے نے بر وقت فیصلہ کیا اور بچوں کو مراد فتیانہ کے گاؤں روانہ کیا گیا اور اس پیغام کے ساتھ کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اب ان کھرل بچوں کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ مراد فتیانہ نے بچوں کو گلے لگایا اور آنکھوں میں آنسو لیے بندوق لے کے چل پڑا اور اپنی بیوی کو تلقین کی کہ اگر میں نہ لوٹا تو ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنا۔ انگریزوں کے لشکر نے جھامرا کو جلا دیا، پھر اس کے بعد پنڈی شیخ موسیٰ کو بھی جلا دیا گیا۔ برکلے نے سوچا تھا کہ احمد خان کی موت کے بعد اب کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اس لیے وہ بے فکر جا رہے تھے، لیکن جب لارڈ برکلے اور اس کا لشکر راوی کا دریا پار کرنے لگا تو ان پر اچانک مراد فتیانہ اور ان کے کچھ ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں لارڈ برکلے اور 50 سے زائد انگریز فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ بغاوت مزید 1 سال تک جاری رہی۔ دوستو اس کے کچھ سال بعد برکلے کا بھائی ایک بہت بڑا افسر گوگیرا آیا اور احمد خان کے بیٹے محمد خان کو بلایا۔ اس نے کہا بیٹے تم اپنے والد کی موت کو معاف کر دو۔ جواب میں محمد خان نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ بیٹا باپ کے قتل کو کیسے معاف کرے، یہ حق تو کسی کو نہیں۔ برکلے کا بھائی یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر اس کے بعد بولا کہ تم نے اپنے والد کو کھویا ہے اور میں نے اپنے بھائی کو، اب راوی کو سکون آ لینے دو۔ دوستو نسلیں گزریں، پاکستان بن گیا۔ احمد خان کھرل کا پوتا مزار بنوانے لگا۔ کھدائی کے دوران بیلچہ ایک مٹکے پر لگا، مٹکا کھلا تو اندر سے وہی سر ملا جیسے وقت تھم گیا تھا۔ ناک، آنکھیں، مونچھیں، داڑھی، بال سب ویسے کے ویسے ہی رہے تھے۔ دوستو آج کا نوجوان جانتا بھی نہیں کہ جنگ آزادی کی بغاوت کا اصل ہیرو کون تھا۔ جنہوں نے احمد خان کھرل کو دھوکہ دیا وہ سب انعام یافتہ بنے۔ گردیزی، مخدوم، سید قریشی آج کے بڑے ذمہ دار وہ کل کے غدار تھے جنہوں نے انگریز کے ساتھ کے بدلے زمینیں حاصل کی تھیں۔ رائے احمد خان کھرل نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برصغیر کے ہیرو تھے، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس کو یاد رکھنا، سنانا اور سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سردار احمد خان کھرل نے غلامی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور سر جھکانے کے بجائے انگریز سامراج کو للکارا اور ان کو وہ پیغام دیا جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان بہادر ہیروز کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں سے سبق سیکھیں اور ان کی تاریخ پڑھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہماری آزادی ہمیں یوں نہیں ملی، اس کے پیچھے بے شمار جانوں کا نذرانہ ہے، اور آج اگر ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو وہ انہی جاں بازوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ زندہ قومیں کبھی بھی اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ تاریخ تب ہی زندہ رہتی ہے جب ہم اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔